بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے گروپس کو توجہ نہیں دے پا رہا، لیکن پھر بھی موقع ملتے ہی کچھ میسیجز سن لیتا ہوں، اور جو مجھے ان باکس میں کچھ رابطے ہوتے ہیں ان کو بھی میں سراسر دیکھ ہی لیتا ہوں، لیکن میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ذاتی مصروفیات بھی ہوتے ہیں، تو سب میسیجز کا نہ تو جواب دیا جا سکتا ہے اور نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مجھے آپ لوگ نیٹ ورکرز کے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، یہ سب حرام زادے ہیں، یہ سب حرام خور ہیں، یہ سب یعنی فراڈی ہیں، نصرے باز ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کے اس طرح کے میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، آپ کے ساتھ بھی ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے وہ جو نوسرے باز ہوتے ہیں، جس کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں، وہ فراڈ کرنے والا ہے، پھر چاہے وہ پی ای سی ہو، چاہے بی فریو ہو، چاہے کیشورت ہو، یا چاہے کوئی الے بے جم کوئی بھی کمپنی ہو۔ اس میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ سمجھتے تو آپ ہیں نہیں، جب آپ لوٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دماغ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک کوشش کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتے کا گوشت مسلمان پر حرام ہے، تو جب کتے کا گوشت حرام ہے تو کتے چاہے بلٹیریا ہو، چاہے ایل سیکشن ہو، چاہے پھر جو بھی کوئی نسل کا کتا ہو، چاہے چھوٹے نسل کا ہو، چاہے بل ڈاگ ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کا گوشت حرام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا اچھے نسل کا ہے، یہ والا سفید ہے، یہ والا کالا ہے، یہ والا چھوٹا ہے، یہ والا موٹا ہے۔ کتے کا گوشت حرام ہو گیا تو حرام ہو گیا، نسل کوئی بھی ہو، جس کو کتا کہتے ہیں اس کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح جو بھی نیٹ ورکر آپ کے پاس لاتے ہیں کوئی ویب سائٹ، یعنی کوئی بھی اس طرح کی اسکیم جس سے آپ کو لوٹا جاتا ہے، وہ سب فراڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح کتے کا گوشت حرام ہے، اس طرح سب جتنے بھی ویب سائٹ آ چکے ہیں یا مستقبل میں آنے والے ہیں، جو آپ سے انویسٹمنٹ کے نام پہ منی روٹیشن کے لیے پیسہ لیتے ہیں اور آپ نے 2-5 کو لوٹنا ہے، پھر وہ آگے تقسیم ہونا ہے، تو یہ سب غلط ہوتے ہیں۔ اگر کسینو ہو تو وہ تو اس سے بھی حرام ہے، کیونکہ جوا ہے، اور جوا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو ابھی آپ یہ سمجھو کہ جو لیڈر ہیں یہ کسائی ہیں اور یہ کتے کا گوشت بیچتے ہیں، ابھی آپ کو یہ بولتے ہیں کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، ابھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان سے لیتے ہیں، وہ آپ کو کتے کا گوشت کھلاتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم وہ دوسرا وہ جو نسل کا کتا لے کر آتے ہیں، آپ کے سامنے کاٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں کہ یہ بکرے کا گوشت ہے۔ چونکہ کوئی کتا بھی بکرا نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی بھی نیٹ ورکر جو کاروبار ہے، جو آپ کو لوٹ مار کرتے ہیں، منی روٹیشن والی جو کمپنیاں یا ویب سائٹ ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی حلال بھی نہیں ہو سکتی اور بغیر فراڈ کے نوسرے بازی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آئی اسمارٹ والے ہیں جو اس کو مارکیٹ کے اوپر، یعنی انہوں نے ایک وہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو لوٹنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، ان کو بھی حکومت پاکستان نے بند کروا دیا۔ تو ان کا فزیکل بزنس تھا، پھر بھی بند کروا دیا، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ لوٹ مار کر کے رفع چکر ہونے والے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نیٹ ورکر بتائے کہ اس طرح کا کوئی اسکیم آیا ہوا ہے یا کوئی پلیٹ فارم ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے، آپ اس میں اپنے پیسے لگا لیجئے گا۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اتنا منافع یہ جو دے رہے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ آدمی کما سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کمایا جا سکتا، کیونکہ آپ اس کو اس لیے پیسے دے رہے ہیں کہ اتنے پیسے میں آپ اتنے نہیں کما سکتے، تو اس کا مطلب کہ وہ فراڈ ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ ابھی آپ کو یعنی 2-3% ہی مل جاتے ہیں اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، کبھی کبھی 10-20% بھی آپ کو تکا لگ جاتا ہے پراپرٹی وغیرہ میں، یا گاڑی خرید لیا اس میں، یعنی آپ نے فار ایگزامپل 10 لاکھ کا خرید لیا، 12 کا بیچ دیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو کاروبار ہیں، جو پلیٹ فارم والا ہوتا ہے، جو ویب سائٹ والا ہوتا ہے، اس طرح کے کاروبار میں آپ جب بھی پیسہ دیتے ہیں تو وہ آپ کا پیسہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ شاید و نادر ہی ایسا ہوتا ہے جس طرح کے بھی فریب 5 سال چلی اور بہت سے لوگ اس کے شکار بن جائے، وکٹم بن گئے، اور لوگوں نے اس وجہ سے ان کو پیسے دیے کہ ان کے بھی کچھ وہ تھے، فزیکل بزنس انہوں نے دکھائے یا پھر فتوے وغیرہ جو بھی تھا،
لوگوں سے پیسہ لیا گیا، لیکن ابھی پیسہ کدھر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، کسی کو پیسہ نہیں مل رہا۔ تو برائے مہربانی آپ ان نوسر بازوں کو پہچان لیجئے، ان غداروں کو پہچان لیجئے، ان فراڈیوں کو پہچان لیجئے جو آپ کے سامنے لیڈر بن کے آ رہے ہیں، اور ان کو کک آؤٹ کیجئے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بلکہ اگر وہ آپ کے ایریا کا ہے تو آپ اس کے چہرے کے اوپر یعنی تصویر کے اوپر فراڈیا لکھ کے گروپس میں شیئر کریں یا ان کے پوسٹر اویزا کریں گلی چوراہوں میں، تاکہ لوگ ان کو پہچان سکیں۔ میں خود واقف ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مساجد میں نہیں جا سکتے ہیں، نوسر بازی کی وجہ سے وہ بدنام ہو چکے ہیں۔ لوگ ان کو یعنی ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں کہ کوئی غلط آدمی آ رہا ہے، وہ معاشرے میں نسور کی طرح ہے۔ تو برائے مہربانی پہچان لیجئے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئیے۔ ابھی آپ کو وہ کل بولیں گے کہ پی ای سی کا نقصان آپ لوگوں نے کسی اور کمپنی میں پورا کرنا ہے، پھر وہ ونڈر پی ای سی ہوگا یا جینڈر پی ای سی ہوگا، یعنی جو بھی ہوگا، یا بمپر کوئی ایسا کمپنی آئے گا، تو آپ نے کسی کو بھی 1 روپیہ نہیں دینا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو ایک بار نہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ آپ کا پیسہ جب تک آپ کے جیب میں ہے تو آپ کا ہے، جب نوسر بازوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ پیسہ آپ کا نہیں، اور نوسر باز آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پیسہ بھی گیا، ہمارا بھی گیا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، نوسر بازوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ اگر 100 آدمیوں کو لٹوا لیتے ہیں تو اس کو اگر 10% بھی ملتا ہے، اور 100 آدمی ہر ایک آدمی 1 لاکھ روپے لگا لیتا ہے، تو آپ خود حساب لگا لیجئے گا کہ وہ کتنا کما لیتا ہے۔ تو ان کا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا راجہ ریاض وغیرہ کے میسیجز کہ ان کو تو اکاؤنٹ بھی فری میں ملے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ تو اگر اکاؤنٹ بھی فری میں ہے تو اس کا نقصان کیسے ہو جاتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہت شکریہ۔